خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اس سیگمنٹ میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک سلسلہ جاری ہے یکم رمضان سے، بغیر کسی تمہید کے، جو کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے آپ سے 21 رمضان کو عرض کیا تھا، پھر یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلی جو طاق رات ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، کہ ہم یہ جانیں کہ میرے آقا کی فضیلت جہاں ہم بیان کرتے ہیں، ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں، قصائد پڑھتے ہیں، ان کے نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں، وہ میرے آقا کی زندگی کا ایک رخ ہے۔ اور پھر میرے آقا نے وجہ تخلیق کائنات ہوتے ہوئے، تمام تر اختیار رکھتے ہوئے، مختار ہونے کے باوجود کیا کیا اذیتیں نہیں سہیں، ایسی اذیتیں کہ انسان کو یقین نہ آئے، ناقابل بیان معاملہ۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی حبشہ ہجرت کر گئی تھی، جناب خدیجہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد بھی جب معاملات بہتر نہ ہوئے تو نبی کریم نے ایک نئے شہر یعنی کہ طائف کا انتخاب کیا۔ اپنے صحابی حضرت زید بن حارث کو ساتھ لیا، طائف پہنچے، 3 سردار بھائیوں کی وہاں حکمرانی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں پہنچ کر دعوت دین دی تو اللہ اکبر، ایک اس میں سے ان 3 سرداروں میں سے کس طریقے سے سرکار دو عالم سے بات کر رہے ہیں، ایک نے انتہائی غصے میں کہا کہ الفاظ دہرانا مشکل ہے کہ اچھا اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو پھر تو اس بات پر کعبے کا غلاف چاک ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھ جیسا ناچیز انسان، گناہ گار، خطا کار، ٹھیک، ہم اگر کہیں اختیار رکھتے ہوں اور سامنے والا ذرا اس طرح کی بات کرے کہ جہاں تضحیق کا پہلو ہو رہا ہو تو ہم بس پھر فوراً اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جانتے ہیں کہ جو سامنے بات کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے، لیکن آقا سن رہے ہیں۔ ایک نے یہ کہا، دوسرا اس سے آگے بڑھ گیا گستاخی میں۔ یہ طنزیہ انداز میں یہ شخص کہتا ہے خدا کی لعنت ہو، کہتا ہے حیرت ہے، ہم لوگوں کے ہوتے ہوئے اللہ کو آپ کے سوا کوئی نبی نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اور آگے بڑھا، ازراہ طنز کہتا ہے کہ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، تو پھر میں تو آپ سے بات نہ ہی کروں نا، کیونکہ آپ کا تو مقام بلند ہے، تو میں آپ سے کیسے بات کر سکتا ہوں۔ طنزیہ انداز۔ اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو پھر میں ان لوگوں سے، اب وہ جملہ میں نہیں استعمال کر سکتا جو اس نے کہا، پھر میں ان لوگوں سے تو بات نہیں کر سکتا جو سچی بات بیان نہ کرتے ہوں۔ میں اب اسے آگے میں نہیں جملہ استعمال کرتا۔ کہ رویہ دیکھ کر سرکار دو عالم نے وہاں سے واپسی اختیار کی۔ حفیظ جلندری صاحب کہتے ہیں، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، وہ ہدایت دینے والا جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو، خسیسوں کو، نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرت حقارت سے۔ کیا بولا جو ہم نے بھی عرض بھی کیا، اگر اللہ تم ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے، واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، ان کا انداز تو دیکھیے۔ کہا ایک دوسرے نے، واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی۔ ظرافت کی ادائے طنز سے ایک تیسرا بولا، نہایت باک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا، کہتا ہے اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، اگر میں مان لوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ یہ تانے سوقیانہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزاری سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو۔ یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو، یہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جانے دو، میں شہر والوں کو یہ پیغام سنا دیتا ہوں۔ تب سرکار دو عالم یہ بات سن کر وہ لوگ چپ نہیں ہوئے، اللہ اکبر،
ہم نے ویسے تو بہت سنا ہے نا طائف میں پتھر برسا ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے تو صحیح، منظر تو سوچئے، عالم تو سوچئے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ چپ نہیں ہوئے، شریروں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگایا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسانا شروع کر دیا۔ دیکھیے میں پھر کہوں گا، جملہ ہم نے بہت سنا ہے، پتھر برسائے گئے، خون۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم کہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے نا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ اب کیا میں کہنے کی گستاخی کروں کہ میں آپ سے نہیں کہتا، میں اپنے والدین کو ذرا اس مقام پہ رکھ کے سوچوں تو صحیح، تو میں کانپ جاؤں گا کہ اگر کوئی اس طرح کی گستاخی کرنے کا سوچا بھی۔ یہ سرکار دو عالم کی بات ہو رہی ہے، اور اتنے پتھر کہ نالین پاک خون میں بھر گئی۔ یعنی پتھروں کی بارش کس پر؟ رحمت للعالمین پر، میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارے وہ محمد کے جو صاحب تاج و معراج ہیں، جو براق والے ہیں، جن کے وسیلے سے بلا، قحط، مرض اور علم دور ہوتے ہیں، درود تاج آئی ہے جن کے شان میں، وہ محمد مصطفیٰ کہ جن کا نام نامی بلند کیا گیا ہے، جنہیں قبول شفاعت کیا گیا ہے، جن کا نام لوح و قلم میں نقش ہے، وہ جو عرب و عجم کے سردار ہیں، وہ جن کا جسم مقدس ہے، معطر ہے، مطہر ہے، وہ جو چاشت گاہ کے آفتاب ہیں، اندھیری رات کے مہتاب ہیں، بلندیوں کے صدر نشین ہیں، راہ ہدایت کے نور ہیں، مخلوقات کی جائے پناہ ہیں، اندھیروں کے چراغ ہیں، نیک اتوار کے مالک ہیں، امتوں کے بخشوانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ محمد کے اللہ آپ کا نگہبان ہے، جبرائیل آپ کے خدمت گزار ہیں۔ تیرا بس بیاں ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم۔ کہ جبرائیل آپ کے خدمت گزار ہیں، براق آپ کی سواری ہے، معراج آپ کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے، وہ محمد مصطفیٰ جو رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں میں سب سے بعد میں آنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں، مسافروں کے غمخوار ہیں، دنیا جہاں کے لیے رحمت ہیں، ہم عاشقوں کے لیے راحت ہیں، مشتاقوں کی مراد ہیں، خدا شناسوں کے آفتاب ہیں، راہ خدا پر چلنے والوں کے چراغ ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، تو اب محمد ہمارے بڑی شان والے۔ لیکن نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی شان والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زخمی ہوئے، اللہ اکبر، اور اس حد تک زخمی ہو گئے کہ آپ کی نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ وہ محمد کی جن کی وہ نالین مبارک کے جس کا اپنا مرتبہ کیا ہے۔ اور پھر حضرت زید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، اپنے جسموں پہ پتھر کھا کر سرکار دو عالم کو طائف سے نکالنے میں بہت مشکل سے کامیاب ہوئے۔ اب ذرا سنیے، یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی۔ جو بتوں کے ماننے والے تھے، مختلف بتوں کے مختلف نام تھے نا، لات، عزا، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی، مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے۔ وہ جو سردار تھے انہوں نے بھڑکا دیا، مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنت
شیطان کے سچے مشیروں نے ارے بڑے امبوہ در امبوہ پتھر لے کے دیوانے، بڑے امبوہ در امبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے میہ پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ اور کون؟ ارے وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پہ پتھر برستے تھے۔ نبی کے نام سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی ذات سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ تو وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، اور وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا۔ اب میں کیسے کہوں اگلا جملہ؟ وہ سینہ علم نشرح لک صدرک، ہاں وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ ارے فرشتے جن پہ آ کے جبین شوق رکھتے تھے، فرشتے جن پہ آ کے جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے۔ جگا دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، جگا دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خون سے پھر بھر گئیں یکسر۔ بشر کی عیب پوشی کے لیے جن کو اتارا تھا، بشر کی عیب پوشی کے لیے جن کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا تھا، زمیں کا سینہ شق تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا، کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ حضور اس جور سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، حضور اس جور سے، ظلم و جور سے پھر چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ اور میں نے علماء کرام سے پوچھا کہ یعنی واقعی میرے آقا کے ساتھ میرے آقا نے یہ سب سہا؟ اور میں قربان جائیے آقا کی عظمت پر، جب بالکل کی وجہ تخلیق کائنات مالک و مختار ہونے کے باوجود سب کچھ سہا۔ حضور اس جور سے چور ہو کے جب پھر بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے، بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے، خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے۔ یہ جسمانی عقوبت، اس پہ طرح رنج روحانی، ایک جسمانی اذیت پہ روحانی اذیت بھی سنیے، یہ جسمانی عقوبت، اس پہ طرز رنج روحانی، ارے خدا کا مضحکہ کرتے تھے یہ بیداد کے بانی۔ میرے اور آپ کے ساتھ کوئی جسمانی تکلیف پہنچا ہے، پھر میں ہم کہیں گے کہ دیکھو جو مجھے پیارا ہے نا اس کے خلاف کچھ مت بولنا، اس کے خلاف کچھ مت بولنا، میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، میرے پیارے کے خلاف کچھ نہ کہنا۔ اب میرے آقا سے زیادہ خداوند تعالیٰ کے قریب کون تھا؟ تو یہ جسمانی عقوبت، اس پہ طرح رنج روحانی، کہ خدا کا مضحکہ کرتے تھے یہ بیداد کے بانی۔ کیا کہتے تھے؟ کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا، اللہ اکبر، کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا۔ غرض یہ بانیان شر، یہ فرزندان تاریکی نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی، نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی، مگر لیکن آقا کا رد عمل بھی تو دیکھیے نا۔ یہ بانیان شر کی بات سنی آپ نے، غرض یہ بانیان شر، یہ فرزندان تاریکی نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی، مگر اس رنگ میں جب تک زباں دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا۔ ان کی رحمت کا کیا
ہے ٹھکانہ دیکھنے سوئے طائف زمانہ ان کی نغمت کا کیا ہے ٹھکانہ دیکھنے سوئے طائف زمانہ موسم سنگ بارے میں لب پر کیا دعا کا اجالا نہیں ہے موسم سنگ باری میں لب پر کیا دعا کا اجالا نہیں ہے. بس میں گفتگو کو تیزی سے آگے بڑھاؤں، اختتام کی طرف لے کر جاؤں تیزی سے. بالآخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا. غلام با وفا زید ابن حارث ڈھونڈتے آئے، متائے نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لائے. جب زخمی حالت میں رسول اللہ مکے کے قریب ایک باغ میں پہنچے، تب اس شکستہ حالت میں اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے آ کر پہاڑوں پر فرشتوں کو بھیجا، جنہوں نے آ کر سرکار دو عالم سے درخواست کی اگر آپ حکم کریں تو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان ہے ان کو ملا کر اس قوم کو ختم کر دیں. کچھ ایسی درخواست حضرت زید نے بھی کی. تب اس ذات نے رحمت للعالمین نے فرمایا میں قوموں کو عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. یہ نادان لوگ ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے یہ حرکات کر رہے ہیں. مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں گی. فرمایا حد نخلا میں آ پہنچے بحال خستہ و غمگی، وہاں چشمے پہ لا کر زخم دھوئے پٹیاں باندھی. کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجئے. زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہیں یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے. فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر، بجائے آپ برسے آگ طائف کے پہاڑوں پر. جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے مانے وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، وہ در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی. میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ اللہ اتنے ظلم سہنے کے بعد میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ اور پتھر مارنے والوں کے لیے حضرت نے دعائے خیر کی. یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی. بد دعا تو کرنا دور کی بات، بس کلام ختم ہو رہا ہے. دعا مانگی. یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی. کیا دعا مانگی؟ دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو. بیچارے بے خبر انجان ہیں، کر دے معاف ان کو. فراقی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو. آخری 4 مصرے فراقی ہمتوں کو میرا آقا دعا سے اختتام کر رہے ہیں. فراقی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو. الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر. حاصل کلام الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر. الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار، ایسے ہے سرکار میرے.
میرے